الحمدللہ علماء کرام ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی عملی تفسیر بن کر دنیا اور بالخصوص عالم اسلام کے سامنے آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کا میرا موضوع سخن یہ 20 دسمبر سن 2025 کو انڈیا کے بھارت کے شہر دلی میں ہونے والا ایک مناظرہ ہے۔ یہاں میں چلتے ہوئے پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ مناظرہ اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں۔ یہ جو مسلکی مناظرے ہوتے ہیں میں ان کو مناسب نہیں سمجھتا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ یہ دیوبند بعض بریلوی بعض الحدیث بعض دیوبند، یہ مناظرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ نفرتوں کو ہوا دیتے ہیں میرے نزدیک اس وقت میں۔ اصل مناظرہ جو ہے وہ ملحدوں بے دینوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ عالم اسلام کو اور بالخصوص اہل علم اہل مدارس کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ ہی کے ایک فرزند نے، آپ ہی کے ایک پربردہ نے، آپ ہی کے ایک شجر نوپید نے الحمدللہ ہر لحاظ سے دلائل کے اندر بھی، روانی کے اندر بھی، اور انگریز دانی کے اندر بھی، جس کو عامت الناس سمجھتے ہیں کہ انگریزی جاننے والا شاید یہی پڑھا لکھا ہے، تو سب چیزوں میں بیک وقت لوہا منوایا، اور الحمدللہ مخالف کو نہ صرف یہ کہ چپ کروایا بلکہ اپنے ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ اس کے دانت کھٹے کیے کہ انشاءاللہ العزیز اس کی گونج جو ہے وہ سال ہر سال تک سنائی دیتی رہے گی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ مباحث عقائد کی مباحث ہوں یا رد فرق باطلہ کی مباحث، ہمارے مدارس کی چار دیواری درسگاہوں کے دائرے تک محدود تھیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی، یا ہمارے یہاں یہ طرز سکھایا نہیں جاتا، یا ہمارے یہاں دلائل کی کوئی کمی ہے۔ ہمارے کو مستقل طور پہ عقائد کی مباحث بھی پڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ، اور ان پہ مستقل بحث ہوتی ہے، اور فرق ضالہ کے رد کے طریقے اور استدلال کا طرز باقاعدہ طلباء کو سکھایا جاتا ہے۔ اور بلکہ ہمارے تو واسطہ مسائل کے اندر بھی بہت سارے روافض ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، خوارج ہو گئے، ایسے اہل ظاہر ہو گئے، یہ ظواہر کو، روافض کو، خوارج کو، معتزلہ کو جوابات دینا، ان کے اعتراضات کا رد کرنا، ان کے استدلالات کا رد کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے الحمدللہ مدارس میں موجود ہے پہلے سے۔ اسی طرح دہریت اور ملحدانہ عقائد کا ان کا رد، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کا ثبوت، وجود، واجب الوجود اللہ کی ذات کا ہونا، اس کے باقاعدہ، کیونکہ یہ نقلی دلائل کو تو مانتے نہیں ہیں، اس لیے عقلی دلائل کا بھی انبار ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے کسی بھی مدرسے کے الحمدللہ کچھ سینسیبل تھوڑا ذہانت رکھنے والا طالب علم ہو، اس کو تھوڑا موقع دیں، کسی بھی موضوع پہ الحمدللہ اس سے بات کروا لیں اور گفتگو کروا لیں، مناظرہ کروا لیں، ثم الحمدللہ آپ اس کو پورا پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نہ کبھی علمی طور پہ یتیم تھے، اور نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہوں گے، ہر دور میں الحمدللہ۔ اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس بڈھے کھوسٹ جاوید اختر نامی ملحد کو شکست فاش دینے والا ہمارا ایک نوجوان ہے۔ میرے جیسا کوئی بابا بھی اس کے سامنے بیٹھ سکتا تھا، کوئی سویز ریش بھی بیٹھ سکتا تھا، اور وہ اس کو لاجواب وہ بھی کر دیتا، لیکن خوشی اس بات کی اور زیادہ ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے ایک نوجوان نے دارالندوہ کے پڑھے ہوئے، اور دارالندوہ کے فرزند نے جو ہمارے سب علمی حلقوں کے لیے قابل فخر ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی دامت برکاتہم دامت فیضہم العالیہ زید مجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس نوجوان کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے ہی ہمارے ان نوجوانوں کو، اور اس کی طرح دیگر ہمارے جو نوجوان ہیں صاحب استعداد اور صلاحیت والے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان نوجوانوں کو سب کو، ابھی دور ہے ماشاءاللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور الحمدللہ آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے اور گونجتی ہے الحمدللہ۔ حق کی گونج اب تو بہت آسانی سے
پوری دنیا میں الحمدللہ سنائی دیتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ پرسوں کی آواز، ورنہ پہلے بھی مناظرے ہوتے رہے ہیں ملحدوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، ہندو پنڈتوں کے ساتھ، ہاں جی عیسائی پادریوں کے ساتھ، یہودی مربی ربانیین کے ساتھ، یہودی رہبا کے ساتھ. یہ سب مناظرے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آواز الحمدللہ جلد پہنچتی ہے اور پوری دنیا تک پہنچتی ہے. اور آخر میں یہ بات عرض کروں کہ ماننا پڑے گا آپ حضرات کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کرے گا کیا. اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اور الحمدللہ بہت باعث فخر اور بہت ہی مسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہاں جی علماء کو ہر میدان میں کامیاب رکھا ہے اور رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور علماء اپنا سکہ بتا جما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. ہاں جی کسی بھی میدان میں لے لے، خدمت کا موقع ہو، ہاں جی سوشل ہاں جی ورک ہو، اس میں بھی آپ کو اہل مدارس اور علماء پیش نظر آئے. پچھلے سیلابیہ دنوں میں ہم نے، سیلاب کے دنوں میں ہم نے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ بھی کر لیا. اسمبلی کا فلور ہو، اس میں بھی علماء آپ کو نمایاں نظر آئیں گے. ہاں جی سیاست کے میدان میں بھی علماء نمایاں ہیں، تدریس کے میدان میں بھی علماء نمایاں ہیں، خطابت کے میدان میں بھی علماء نمایاں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کا کہیں پہ کسی میدان میں کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا. اس لیے میں ہاں جی آخر میں عوام الناس سے عرض کرتا ہوں بڑی ادب کے ساتھ کہ ان علماء کی قدر کیجئے، اور خدا را اگر ان کے پاس صلاحیتیں ہیں تو ان کو مواقع فراہم کیجئے. ان کی صلاحیتوں کو آگے لانے کے ہاں جی ان کے پاس وسائل کی ذرا کمی ہوتی ہے، یہاں سے تھوڑا یہ بیچارے رہ جاتے ہیں پیچھے، ورنہ الحمدللہ علم کی کمی کوئی نہیں، اور ہاں جی دلائل کی، استدلالات کی، استنباط کی، اجتہاد کی کمی کوئی نہیں. الحمدللہ یہ اس میں پورے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.